اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا وحدت السادسہ ہے اور اس کا حوار ثانی ہے، اور اس حوار میں آپ کو دو لفظ نئے ملیں گے، باقی بہت آسان ہے یہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ انا مسافر الی مکہ، میں مکہ کا آسان اس میں کیا ترجمہ کروں؟ انا مسافر الی مکہ۔ اچھا، الی این انت مسافر؟ انا مسافر الی المدینہ۔ لماذا انت مسافر الی مکہ؟ للصلاة في المسجد الحرام۔ ولماذا انت مسافر الی المدینہ؟ سب کی سمجھ آ رہی ہے نا احباب؟ نعم. للصلاة في المسجد النبوی۔ این ستصلی الجمعہ، جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ تم کہاں پڑھو گے؟ فی المسجد الحرام انشاءاللہ۔ وَأَيْنَ سَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ، اور تم کہاں پڑھو گے جمعہ؟ فی المسجد النبوی انشاءاللہ۔ کیف ستسافر الی المدینہ، کیسے جاؤ گے مدینہ؟ یہ لفظ نئے ہیں۔ ارکبو الطائرہ، ارکبو میں سوار ہوں گا، ارکبو۔ ارکب الخیل، میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں۔ ارکب السفینہ، میں کشتی میں سوار ہوتا ہوں۔ ارکب الطائرہ، میں جہاز پہ سوار ہوتا ہوں۔ طائرہ، ارکب مطلب سوار ہوں. میں سوار ہوتا ہوں، پریزنٹ ٹینس میں کریں گے۔ چلو، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، آپ پڑھو اس کو جلدی سے تاکہ میں کچھ اور آپ کو پڑھاؤں۔ یہ آسان ہے، شاباش، پڑھیں ذرا، دو بندے پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. جمیل جدا، ماشاء اللہ۔ یہ ذرا جملے میں استعمال کریے، کیجیے گا۔ مکہ، سأسافر مكة للعمرة. انشاءاللہ، جمیل۔ المدینہ، أذهب إلى المدينة بعد الشهر. جمیل، ماشاء اللہ۔ مسافر، نحن مسافر في أنا الدنيا. مسافر من مكة. نحنو اگر ہے تو دیکھو، نحنو ہے تو پھر مسافرون ہونا چاہیے نا، نحن مسافرون فی هذه الدنیا۔ اور دوسرا کیا جملہ کہا آپ نے؟ اور کیا کہا؟ سر میں نے کہا تھا چلو یرکبو بتاؤ شاباش۔ أركب في أركب في بالحافلة. الحافلة. بالحافلة. ارکبو الحافلہ، جیسے ارکبو الطائرہ تھا، اسی طرح ارکبو الحافلہ للذهاب الى المدرسہ۔ سب وہ گاڑی پر سوار ہوتا ہوں، اس کا یہی ہاں، بنے گا۔ ارکبو، نعم، ارکبو الحافلہ فی الصباح۔ المسجد الحرام، أريد أصلي في المسجد الحرام. جمیل۔ المسجد النبوی الشریف، هذا جميل. نعم۔ الصلاة في مسجد النبوي تساوي في مسجد 50 الحرام. صلوات، 50 صلاة في غيرها۔ الصلاة في مسجد النبوي تساوی، برابر ہے،
خمسون صلوات، خمسون صلاة فی غیرہ، اس کے علاوہ جو مساجد ہیں اس کے مقابلے میں 50,000 کی ہیں. صلاة الجمعہ اليوم اقرأوا صلیت سورة الكهف أعوذ بعد بالله صلاة الجمعة. كبر. صلیت صلاة الجمعہ. جمیل. طائرہ طائرہ بتا دیں بابا. كل مسافرون يذهب بالطائر. ایسے نہیں کہتے ہیں نا، پہلے ورب استعمال کرو. یذهب المسافرون بالطائرہ، بالطائرة. بالطائرہ. یا کر دو یذهب المسافرون الى المدینة بالطائرہ، طائرہ کے ذریعے سے. اچھا جی، اس پہ دیکھیں ذرا احباب، صادق اور صابر بات کر رہے ہیں. ھذا آذان العصر، یہ عصر سر جمعے کے دن ہم نے حوار کے بجائے وہ پڑھنا تھا. آپ نے کہا تھا یاد کروانا. بہت جلدی بہت جلدی، شاباش. کیا کر پڑھنا تھا؟ سر وہ قرآن سمجھنے کے لیے اسپیشل جو کلاس آپ نے کہا تھا، مطلب اچھا اس کے علاوہ. ہاں، اچھا کیا، بہت اچھا کیا. سر سافر مطلب جانا، مسافر جانے والا. ہاں جی، سافرہ 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 یسافرو، دو سافرہ اس نے سفر کیا، پاسٹ ٹینس ہے. یسافرو وہ سفر کرتا ہے. اچھا، یہ ہمارے قرآن کورس کا ڈے 1 ہے، ٹھیک ہے. اس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا ہے. اس ہفتے چونکہ ہم سے ایک ہم سے نا ایک کلاس مس ہو گئی. میں ذرا دیکھتا ہوں وہ کلاس اگر مل جائے. ہاں، آپ یہ ذرا پڑھیے گا پلیز، ہمارے پاس 20 منٹ ہے نا. شاباش، یہ ذرا پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وقدر بالخیر. جی پڑھیے گا، سر شاباش. حروف ہاں ہاں، الف با تا سا نہیں نہیں جیم نہیں، ہا خا. سوری، اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. عربی املا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، حروف ہجا یا حروف تہجی یا حروف ابجد، یہاں لکھ لیں ذرا، آپ اپنے پاس چیزیں لکھ لیں. آپ سب کے پاس کاغذ قلم ہے نا؟ اب نعم. دیکھو حروف ہجا، دیکھو ایک نام اس کا آ گیا، حروف ہجا. نہیں سنا ہوگا آپ نے، حروف ہجا یا پھر حروف تہجی، یہ تو سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک لکھیں حروف نعم. ابجد. ابجد سب کا مطلب حروف تہجی ہے. ایک بار ٹھیک ہو گئی. حرکات، ابھی ہم دیکھیں گے حرکات کسے کہتے ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے. آج حروف ہجا پڑھتے ہیں. ذرا حروف کو دیکھیے گا آپ. عربی حروف ہجا کی تعداد 28 ہے، 28 ہے. جو اکیلے، کبھی وہ اکیلے اکیلے آتے ہیں، جیسے یہاں اکیلے اکیلے لکھے ہوئے نا، الف با تا سا جیم ہا. یا اپنے ما قبل، دیکھو یہ ٹرمنالوجیز آپ نے سیکھنی ہے. ما قبل، ما قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں کا یاد کر لیں. یہ جو ماں ہے نا، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا. یہ جو ماں ہے اس کے 3 معانی ہیں، اس کو پکا کر لو اپنے پاس. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، جو. دوسرا ماں ہوتا ہے کیا، مسمک. اور تیسرا ہوتا ہے نہیں. نہیں. ما ذهبا، ما فی شیء، ما المشکلہ، ما فی مشکلہ. اس طرح کے آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے. ما کا مطلب ہوگا ما صلبوہ وما قتلوہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا آپ کا ماضی کے ساتھ آئے گا تو نہیں. یہ 3 معنی ماں کے ہوتے ہیں، اس کو موصولہ کہتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے. یہاں پر ماں کا معنی کیا ہے؟ قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، اور ماں کا مطلب جو کچھ. تو جو کچھ پہلے ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، یا ماں بعد. ماں بعد کا معنی کیا ہوگا؟
جو کچھ بعد جو میں جو کچھ بعد میں ہے، شاباش، اس سے ملا کر لکھے پڑے جاتے ہیں. دیکھو نا الف ہے نا، تو اس کو میں الف کو میں اسد بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کتاب، دیکھو اس میں بھی الف آ گیا، ٹھیک ہے، یا قتلو، آخر میں الف آ جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ الف جو ہے کبھی، یہ سارے حروف ایسے ہیں، کبھی اپنے پہلے سے ملتے ہیں، کبھی بعد والے سے ملتے ہیں، کبھی اکیلے آ جاتے ہیں. ان حروف کی ترتیب یوں ہے، ٹھیک ہو گیا. اب ذرا اس کو دیکھیں. اب آپ یہ جو الف ہے نا، الف یہ الف ہے، دیکھو میں نے کھینچ دیا الف، لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا تو اس کا نام ہو جائے گا حمزہ. حمزہ. یا زیر آ گئی حمزہ، پیش آ گئی حمزہ، دو زبر دو زیر دو پیش، حتیٰ کہ سکون آ گیا تب بھی اس کا نام حمزہ ہوگا. یہ جو الف ہے نا، الف یہ اصل میں یہ برابر ہے دو زبر کے، بس دو زبر کے برابر ہوتا ہے الف، ٹھیک ہے نا. اور حمزہ اصل میں حرف ہے، ٹھیک ہے. تو الف اور حمزہ ایک ہی بندے کے نام ہیں. جیسے میں استاذ بھی ہوں، میں کسی کا شاگرد بھی ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، ایک ہی الف ہے، اسی کا نام حمزہ ہو جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ. تو یہ کل حروف 28 ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ الگ الگ ہے، وہ پھر 29 لکھتے ہیں یہاں پر کہ 29 حروف تہجی ہے. چلو اب آگے چلتے ہیں، یہ بات تو ہوگی ختم. الف کا عمل کیا ہے؟ الف پہلی بات، اچھا بذات خود کوئی آواز نہیں رکھتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بلکہ بعض حالات میں محض حمزہ کی آواز کی اعانت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ حمزہ کی آواز کو نا اس کو ساتھ دینے کے لیے آتا ہے، حمزہ کی بالکل کی طرح ہوتا ہے. اس کی اعانت کا مطلب ہے، دیکھو یہ اعانت کا لفظ ہے نا، یہ تعاون میں ہے. تعاون میں دیکھیں غور سے دیکھیں، تعاون میں آپ کو اعانت ملے گا، آپ کو نستعین میں ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کو معاون میں ملے گا، معاون. ان سب میں یہ کیا کون سا لفظ ہے جو سب کو ملا رہا ہے؟ یہ لفظ ہے عون. عون کا مطلب ہوتا ہے مدد، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. تو یہ مدد کرتا ہے حمزہ کی. یا پھر اپنے ما قبل یعنی اس سے جو پہلے گزرا ہو حرف کی زبر کو طول دیتا ہے، اس کو نا طویل کر دیتا ہے. میں نے کہا نا آپ سے، جیسے کتاب ہے تو کتاب تا پہ زبر ہے نا، اس زبر کو لمبا کرنے کے لیے الف آیا ہوا ہے، کتاب، بس اور کوئی کام نہیں ہے. تیسرا جمع غائب. جمع غائب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دے تھرڈ پرسن ہے اور پلورل ہے، دے. اس کے لیے ہمارے پاس عربی میں ہوتا ہے ہم. اس کے کیا صیغے میں، یہ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ شیپ. جو شیپ ہوتی ہے نا صیغہ، اس کو شیپ کو بولتے ہیں. آخر میں لکھا جاتا ہے. یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع کے صیغے کے آخر میں لکھا جاتا ہے. ہاں جی، یہ دیکھو قتلو، ان سب نے قتل کیا. یہ دیکھو آخر میں الف ہے نا، اس الف کی بات کر رہے ہیں. ذہبو، سجدو، یہ سب کے آخر میں الف آتا ہے اور ماضی میں آتا ہے. آپ نے ابھی ماضی نہیں پڑھا ہوا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی آتا ہے. اس کے علاوہ جب الف پر کوئی حرکت یا جزم وغیرہ آ جائے تو اس کا نام حمزہ ہو جاتا ہے. لہذا عربی حروف ہجا کا پہلا حرف حقیقت میں الف نہیں بلکہ حمزہ ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس الف کے سر پہ چھوٹا سا حمزہ ہے، ایسے، یہ ہے بس. یہ ہے الف کی باتیں اور حمزہ کی باتیں ہو گئی. اب ایک تا ہوتی ہے، تا، حرف تا. حرف تا دو طرح کی ہوتی ہے. گول شکل میں تا ہوتی ہے، یہ اصل میں عموماً عام طور پر یہ آتی ہے مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، عائشہ یا پھر مدرسہ، اس کے آخر میں ہوتی ہے گول تا، تو یہ مؤنث کو ظاہر کرتی ہے. اچھا، اسے تائے مربوطہ کہتے ہیں. تائے مربوطہ. مربوطہ کا لفظ دیکھ لو تو آپ کو نظر آئے گا ربط. ربط کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن. کنیکشن، مربوطہ ملی ہوئی ہوتی ہے، تائے مربوطہ. اچھا، اور دوسرا کیا ہے؟ اچھا، یہ اسم کی نشانی بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تا اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں لکھی ہے نا تو سمجھ جاؤ کہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے، فوراً سمجھ آیا کرو یہ اسم ہے.
اچھا اس کے بعد یہ ہے، اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک تا لمبی تا ہوتی ہے، اس کی شکل معمول تا ہوتی ہے، اسے تائے طویلہ کہتے ہیں، لمبی تا کہتے ہیں اس کو، تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یار یہ گول تا ہوتی ہے، لمبی تا ہوتی ہے۔ اچھا جس کے بعد چلتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں، لکھنے میں حروف کی اقسام، کہتے ہیں حروف منفصلہ، یہ منفصلہ کا جو لفظ ہے نا، اس کو رومن میں آپ جلدی سے لکھا کریں، منفصلہ، اس کی جو یہ جو منفصلہ ہے اس میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ فاصلہ، اردو کا لفظ ہے فاصلہ، وہ حروف جو کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں لیکن پہلے والے حصے سے مل کر نہیں آتے، الگ ہوتے ہیں، الگ، ٹھیک ہے، جیسے کیا وہ تعداد میں 6 ہیں، الف، دال، زال، را، زا، وہ، یعنی اگر آپ نے الف کے بعد کچھ ملانا ہے نا تو وہ الگ لکھیں گے، جیسے میں کتاب لکھ رہا ہوں، الف آ گیا، با کو الگ لکھنا پڑے گا، پھر دال ہے تو میں جیسے کہوں گا محدود، تو دال لکھ دیا مہد، تو آگے میں نے وہ ڈالنا ہے تو اس کو ملا کے نہیں لکھوں گا بلکہ میں الگ سے وہ ڈالنا پڑے گا مجھے، اس کو کہتے ہیں فاصلے والے حروف۔ زال، زال کو دیکھ لو، زال جیسے ذخیرہ ہے تو خا اس کے ساتھ نہیں جڑ کے آ سکتی ایسے، نہیں نہیں، خا کو مجھے الگ لکھنا پڑے گا اور زال کو الگ لکھنا پڑے گا، بس اتنی عام سی بات ہے یار، اس کو کتابی بنا دیا ہے نا، عام سی بات کر رہے ہیں بس، کہ یہ 6 حروف ہوتے ہیں جن کے بعد کوئی اور حرف ملانا ہو تو وہ الگ لکھا جاتا ہے، فاصلے سے لکھا جاتا ہے۔ اچھا دوسرا دیکھو، حروف متصلہ، اس سے کیا مطلب؟ متصل یعنی کہ کنیکٹ، اٹیچڈ، منتشر بالا، یہ جو 6 حروف ہیں نا، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے، 6 کو نکالیں گے 28 سے تو کتنے بچیں گے؟ 22، وہ سب متصل ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نکال لو، شین ہے، شین، میں کہوں گا شاہد، دیکھو میں نے شین کے بعد الف ملا دیا ساتھ، شاہد، آپ کوئی اور نکالو، جیسے جیم ہے، ان 6 کے علاوہ جیم بھی تو ہے، تو میں کہوں گا جمیل، دیکھا میم ساتھی مل گیا، تو اس کو متصل حروف کہتے ہیں، یہ ویسی باتیں کر رہے ہیں یار، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا نقطوں کے لحاظ سے حروف کی اقسام، کہہ رہے ہیں یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ حروف معجمہ، لفظ کیا ہے؟ حروف معجمہ، وہ حروف جن پر نقطے ہوتے ہیں، دیکھو نا، با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، خا ہے، پھر اس کے بعد نون ہے، شین ہے، واد ہے، یہ سب جو ہیں یہ حروف معجمہ ہیں، آسان سی بات۔ اور حروف محملہ، محملہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے نقطے نہیں ہوتے، دال، سین، را، لام، میم، واو، یہ سب محملہ ہے۔ یہ سمجھ آ گئی احباب کو؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے اس کی، جہاں تک پڑھا ہے ہم نے؟ نعم اس میں تو کوئی نئی الحمد بات للہ نہیں ہے نا، سب کو سمجھ آ گئی اس کی؟ کوئی ہے جس کو سمجھ نہیں آئی احباب؟ سب کو سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اب دیکھو، اب یہ تو ایسے پڑھ رہے تھے نا، ہم ایک دفعہ گزر رہے سے، اب دوسری چیز کیا ہے؟ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، کیا ہم حروف شمسی اور قمری پڑھ چکے ہیں؟ اللہ، پڑھ چکے ہیں، دیکھو حروف شمسی قمری یاد ہے یار؟ یہ بولتی نہیں ہے رافیہ، کہاں گئی رافیہ؟ رافیہ تم تو بولو یار، بسمہ شہزادی سمجھدار ہو، بسمہ طارق، ہاں نو ہوں تو کر دیا کرو، یہ شمسی پڑھے نہیں پڑھے۔ ہاں، یہ نہیں تو کہہ دیا کرو۔ اچھا دیکھو حروف سر شمسی، میں نے بولا دیکھو حروف شمسی اور قمری کیا چیز ہے، دیکھو قرآن مجید میں ایک آیت ہے والشمس، اور دوسرا ہے والقمر، اب آپ دیکھیں غور سے دیکھیں اب آپ، تو یہ جو شین ہے نا اور قاف ہے، ان دونوں سے پہلے ہم نے الف لام لگایا ہے، شین سے پہلے بھی الف لام ہے، کاف سے پہلے بھی الف لام ہے، لیکن شین سے پہلے لام نہیں پڑھا جا رہا، والشمس اس کے اوپر شد لگا دیتے ہیں، لیکن والقمر لام پڑھا جا رہا ہے، بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 28 حروف ہیں آپ کے پاس، اس کو میں نے 2 ٹکڑے کر دینا ہے، ایک 14 ایک طرف، ایک 14 ایک طرف، ٹھیک ہے، 14 لے لیا انہوں نے، 14 کو ہم کہیں گے شمسی، ان سے پہلے الف لام آئے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا، اور قمری حروف میں وہ ہوگا ان سے پہلے ہم الف لام لگائیں گے تو لام پڑھا جائے گا، بس درمیان سے کاٹ دیا ہم نے۔ اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، جن کی تعداد 14 ہے وہ یہ ہے تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، زا، لام، نون۔ اچھا اور حروف قمری کون سے؟ الف، با، جیم، ہا، یہ حروف یہ ہیں 14۔
اب دیکھو حروف شمسی کے شروع میں الف لام آ جائے تو لام کی آواز نہیں بولی جاتی، جیسے الرحمن، تو حرف شمسی کون سا ہے؟ حرف شمسی کون سا ہے الرحمن میں؟ را. را، شاباش، یہ را. الشمسو میں شین حرف شمسی ہے، ٹھیک ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا. لیکن اب دیکھو قمری میں کیا کرے گا، الف لام نعم. آئے گا تو لام پڑھا جائے گا، جیسے القمرو میں کاف ہے اور الحمدو میں ہا ہے، ان دونوں میں پڑھا جائے گا. اب آپ حروف شمسی اور قمری آپ عربی والوں کے لیے ریڈنگ میں یہ مہم ترین بات ہے کہ آپ کو ریڈنگ کے وقت پتا ہو کہ میں نے لام پڑھنا ہے یا لام نہیں پڑھنا. اس کے لیے آپ کو جو نسخہ میں لکھ کے دے رہا ہوں اس کا نام ہے پریکٹس، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی صبر کریں، وہ نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، آپ نے اس کو آزمانا. یہ دیکھو، یہ حروف شمسی ہیں اور یہ حروف قمری ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھو احباب، یہ حروف قمری جو ہے نا، شمسی ہے نا، قمری کو چھوڑ دیں، یہ حروف شمسی لکھے ہیں 14، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 40 مرتبہ، اور آپ ساری زندگی کے لیے لائف ٹائم آپ کی زبان کو دماغ سے تعلق ہی نہیں رہے گا، بغیر سوچے سمجھے وہ جب عربی عبارت پڑھیں گی، عربی ٹیکسٹ پڑھیں گی تو وہ ٹھیک ہی پڑھیں گی، ہمیشہ کبھی غلطی نہیں کریں گی. باقی آپ کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو، کم سے کم یہ آپ کو عربی آ جائے گی فوراً. تو 40 سر دونوں مرتبہ. کو 40 ٹائمز پڑھنا ہے، قمری اور شمسی. میں کیا کہہ رہا ہوں، قمری کو چھوڑ دیں آپ. یہ حروف یاد نہیں ہوتے، حروف کا رٹا نہیں لگانا، صرف زبان کو ٹیسٹ کروانا ہے، شمسی کا پریکٹس کروانی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھو یہ تا سا جیم، یہ نہیں، چھوڑ دیں اس کو. آپ کہو التاجرو، الصوبو، الدیکو، الذهبو، الرجلو، الزہرتو، السمکو، الشمسو، اس طرح یہ سارے حروف آپ نے پڑھنے ہیں. اور آپ کے جو ہے نا وہ، میں اس کے پہلے میں ترجمہ کر دوں آپ کو. تاجر کا معنی کیا ہے؟ بزنس مین. صوب. لکھ لو اپنے پاس سارے الفاظ لکھو بچے، کوئی اکیلے خاموش نہ بیٹھے، کوئی نہ لکھے، ایسا نہ کوئی، سارے نوٹس لکھو. جی، الثوب کپڑا، الدیک دال کے نیچے زیر ہے، اوپر دیکھو شد کے نیچے ہے نا، تو یہ زیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، حرف کے اوپر ہوگی لیکن شد کے نیچے ہے تو یہ زیر ہوتی ہے، شد کے اوپر ہو تو زبر. اچھا، الدیک کو دیک کہتے ہیں مرغے کو، مرغا. اس کے نیچے لکھا ہے الذہب، ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، گولڈ، سونا. الرجل آدمی، الزہرا پھول، زہرا پھول. اس میں سے کوئی آپ لفظ چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو زہرا کی آپ کو نا زبان پہ نہیں چڑھ رہا زہرا، تو زہرا چھوڑ دو، آپ یہاں پہ لکھو زاہد، زہد. اچھا، السمک مچھلی، مچھلی. میں ایک دفعہ پڑھ دوں پھر آپ کو دوبارہ آتا ہوں. اچھا، سمک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، شمس کا مطلب سورج، صدر سورج. سینہ، صدر کا مطلب سینہ. ضیف، اب ضیف دواد پڑھنا ہے ہمیشہ، دواد. اب ضیف مہمان، گیسٹ. الطالب اسٹوڈنٹ. الظہر کمر، پیٹھ، الظہر بیک، کمر. اللحم، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت. النجم سٹار. ہاں جی، کون سا رہ گیا کسی سے لکھتے ہوئے؟ الزہرا اور الذہب. زہرا کا مطلب پھول ہے، پھول. الذہب اور الزہرا. ذہب کا لکھو گولڈ، سونا، گولڈ، ذہب. اور زہرا پھول. الزہر. الزہرا، الذہب، کیا بولا آپ نے؟ لاسٹ میں نہیں ہے، طالب کے بعد الزہر. ہاں، زہر بیک، کمر. پیٹھ. اس کو آپ ظہر کر دیں، ظہر کر دیں، ظہر کی نماز کر دو. الظہر مجھے اس صرف صدر کا آپ نے بتایا، سینہ آپ کون ظاہر سا لکھو، سلائی ظاہر. کرنا ہے؟ طالب ہے تو ظاہر لکھو. کس کا وجہ؟ صدر کا مطلب سینہ. سینہ چیسٹ یا سلائی والا سینہ؟ نہیں جسٹ یار، صدر. اس کو اصل میں مرکز کو کہتے ہیں، صدر کا مطلب ہوتا ہے مرکز. جو ہمارے پشاور صدر ہے، کراچی صدر ہے، اس طرح ہوتا ہے، صدر درمیان میں ہوتا ہے.
شق صدر کی طرح. اچھا جی بس قصہ ختم ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے, آپ سب نے اس کو نا 40 کا مطلب کیا ہوتا ہے, 40 کا مطلب ہوتا ہے یہ والا, ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ, یہ 40 ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے. اور یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت, یہ نہیں ہے. زیادہ پڑھا تھا, یہ نہیں چاہیے. کافی, کافی دفعہ پڑھا, صرف نے کافی پڑھا تھا, نہیں چاہیے. صرف چاہیے 40 ٹائمز, ٹھیک ہے. اس سے آگے تو ہو سکتا ہے 41 42 45, وہ ٹھیک ہے چلے گا, لیکن نہیں, نیچے نہیں چاہیے. بس وعدہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو نا, آپ کو آپ کے یعنی لائف ٹائم آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ, پھر آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو میں سینڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ, ڈونٹ وری ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ بھیجتا ہوں میں آپ کو. آپ کی کلاس یہ ہے نا, پھر چیزیں بھول جاتی ہے مجھے, پھر بھیج نہیں سکتا جلدی. بس یہ حروف شمسی ہیں, حروف قمری, آپ سمجھ رہے ہیں بس, ٹھیک ہے, کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا جی, تو یہ تھا ہمارا آج کا گرامر کا سبق, بھی آپ نے پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اچھا یہ کچھ اور حروف بھی ہیں, یہ بس 1 منٹ رہ گیا سر, میں بول دوں آپ کو. دیکھو کچھ حروف ہوتے یہ ہیں, کافی ہیں. دیکھو ایک چیز بتا رہا ہوں, حروف علت, بیمار حروف, وہ 3 حروف ہے جس کو ہم واول کہتے ہیں, عربک کے واول کہتے ہیں. وہ آپ کو آتے ہیں اس لیے, الف واو اور یا, الف واو اور یا, یا یہ 3 حروف ہیں جو بیمار ہیں, کمزور ہیں, ٹھیک ہے. یہ گر جاتے ہیں, یہ ایک ادھر گزر جاتا ہے, یہ ادھر گر جاتا ہے, یہ ادھر گر جاتا ہے, یہ ادھر گر جاتا ہے, چینج ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ ہے قول, قول کا مطلب ہوتا ہے بات, لیکن میں کہتا ہوں قال اللہ, اللہ نے کہا, تو وہ الف سے بدل گیا ماضی میں. پھر کہتا ہوں یقول اللہ, اللہ کہتا ہے, مضارع میں دیکھیں وہ واپس آ گیا. پھر اس کو میں پیسو وائز بناتا ہوں, قیلا, قیلا لہم, کہا جاتا ہے ان سے, ان سے کہا جاتا ہے, تو قیلا, یہ دیکھو یا میں چینج ہو گیا, قیلا, ٹھیک ہے. اس طرح یہ چلتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا اور بھی بہت سارے ہیں. اس طرح دیکھو دونوں غائب بھی ہو جاتے ہیں, قل, کہو. تو دیکھو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کمزور حروف ہوتے ہیں. تو یہ 3 اگر نکالوں گا 28 سے, 3 حروف بیمار حروف, حروف علت, واولز نکال دوں گا, تو باقی بچیں گے 25. ان 25 کو کہتے ہیں صحیح حروف, صحیح حروف کہتے ہیں اس کو 25 کو, اور ان کو کہتے ہیں بیمار حروف. یہ بیمار حروف کیا ہوتے ہیں, یہ دوسرے حرفوں سے تبدیل ہو جاتے ہیں, یا ان سے اثر پذیر ہو کر حذف ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے قل کا بتا دیا آپ کو. بس اتنی سی بات ہے, بس ختم. یہ تھی حروف کی بحث تھی, میں نے ذرا کر دی. اس کے بعد پھر ہم حرکات پڑھیں گے, اگلے بدھ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, اگر زندگی رہی نا تو ہم یہ بعد میں پڑھیں گے, ہفتے میں ایک دن پڑھیں گے بس. لیکن آپ کو گرامر آنی چاہیے تاکہ آپ اپنا راستہ خود تلاش کر سکیں, ٹھیک ہے. صرف ایک کتاب پہ نہ رہیں آپ لوگ. باقی چیزیں میں نے سب ختم کر دی ہیں سوائے اس چیز کے. تو جس دن گرامر پڑھیں گے اسی دن ہم کچھ آیت وغیرہ بھی پڑھ لیا کریں گے. آج تو آپ نے سبق پڑھا دیا مجھ سے, تو پھر وہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اسی گرامر, تھوڑا سا گرامر پڑھیں گے 15 منٹ کوئی حدیث پڑھ لیں گے جو حفظ کرنی ہوگی انشاءاللہ. بس اتنی سی بات. چلے اب آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں 2 دن کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام.